اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها وشعارها اثاثا ومتاعا الى حین۔ سورہ نحل آیات 79 اور 80۔ علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الطیر پرندوں کی طرف، مسخرات مسخر ہوئے ہیں، فی السماء آسمانوں میں۔ بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب پھر سے ایک اور علامت اور نشانی جو انسان کے سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے، وہ آسمان میں پرندوں کا اڑنا ہے، فضاؤں کا ان کے لیے مسخر ہو جانا ہے۔ تو یہ جو پرندے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھامتا انہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے، فضا کو ان کے لیے مسخر بنا رکھا ہے۔ اور اسی بات کی طرف سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو اللہ رحمان ہی نے تھاما ہوا ہے، بے شک وہ ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ ان فی ذلک، یقیناً اس میں، لآیات لقوم یؤمنون، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو لوگ بھی ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی نشانی تو اس بات کی ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کو ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی ہیں، اس کو اس کے استعمال کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اس میں اس بات کی بھی نشانی ہے کہ یہ کائنات ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک کے تصرف میں ہے، وہی اس کے ازداد میں توافق اور سازگاری پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، جعل بنا دیا، لکم تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے، من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں میں سکون بنا دیا ہے۔ اب ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کہ اس حالات پر بھی انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ تو وہ اللہ ہی ہے جس نے گھروں میں سکون اور راحت بنا دی۔ دن بھر کے تھکے ماندے جب اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو کیسی راحت پاتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں کیسی حفاظت کا احساس کرتے ہیں۔ تو گھر سکون کی جگہ ہے۔ اگر کسی گھر میں سکون نہیں ہے تو اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ گھروں میں ٹھہرے رہنے کا ہی حکم ہے۔ مسجد کے بعد سب سے بہترین جگہ اپنا گھر ہے۔ بلا وجہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنا دیا اس نے تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپائے جانوروں کی جلدوں سے، بیوتن، گھر، تستخفونہا، تم انہیں ہلکا پھلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم، تمہارے کوچ کرنے کے دن، و یوم اقامتکم، اور تمہارے پڑاؤ کرنے کے دن۔ اب چوپائے جانوروں کا تذکرہ پہلے گزر چکا، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا، انسانوں کی خدمت پہ معمور کر دیا۔ اب یہاں سے ایک اور فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان جانوروں کی کھالوں سے خیمے بنائے جاتے ہیں جو انتہائی موزوں ہوتے ہیں۔ سفر میں جانا ہے تو سمیٹ کر انہیں اپنے ساتھ لے لیا جاتا ہے، کوچ کرتے ہوئے بھی بڑی آسانی، اور جہاں کہیں پڑاؤ کرنا ہے
خیموں کو لگانے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، اور جو ان کے چمڑوں سے خیمے بنتے ہیں وہ انتہائی مضبوط اور سردی سے بچانے کے لیے انتہائی موزوں ہوتے ہیں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان جانوروں کی اون سے، اصواف صوف کی جمع ہے، اسی سے لفظ صوفی بھی ہے۔ صوفی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو چمڑے کے لباس پہنا کرتے تھے اور زرق برق سے اجتناب کرتے تھے، سادگی کو اختیار کرتے تھے، دنیا کی زیب و زینت اور آرائش سے اجتناب کرتے تھے۔ تو ان جانوروں کی اون بھی انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، وَأَوْبَارِهَا، اس کے روئیں، وَأَشْعَارِهَا، اور ان کے بال، اساساً گھریلو سامان کے لیے، وَمَتَاعًا، اور برتنے کی چیزوں کے لیے، إِلَىٰ حِين، ایک مقرر وقت تک۔ تو ان جانوروں کی کھال کے بعد جن کے اوپر اون ہے، بال ہیں، وہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سی فیکٹریوں میں چمڑے سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، جوتے بنائے جاتے ہیں، جیکٹیں بنائی جاتی ہیں، پرس اور بہت سی استعمال کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جنہیں گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اصل وہ چوپائے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں پر، بشرطیہ انسان ان نعمتوں پر غور و فکر کرے اور شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بصیرت میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ سورہ نحل آیات 81 سے 83۔ واللہ، اور اللہ ہی نے، جعل بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، مما خلق جو بھی اس نے پیدا کیا ہے، ظلالا سائے، اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان کے سائے بھی بنائے ہیں۔ سایہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں انسان، چرند پرند سارے ہی سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وجعل، اور بنا دیا، لکم تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں میں، اکنانا پناہ گاہیں۔ اب جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں انہیں خوب پتہ ہے، گرمی سے بچنے کے لیے، سردی کی شدت سے بچانے کے لیے، تیز ہواؤں سے اوٹ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں، کہیں غار کی صورت میں، کہیں وادی کی صورت میں، کہیں سیدھے پہاڑ کی صورت میں۔ اور یہ پناہ گاہیں انسان تو استعمال کرتے ہی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق جو پہاڑوں میں رہتی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ وجعل لکم، اور بنا دیا تمہارے لیے، سرابیل لباس، تقیکم الحر جو بچاتا ہے تم کو گرمی سے، صحراؤں کی تیز اور جھلسا دینے والی ہوائیں، گرم لو، یہ ساری چیزوں سے انسان کو لباس بچاتا ہے۔ چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، لباس بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ لباس میں انسان کی زیب و زینت بھی ہے اور لباس میں انسان کا دفاع بھی ہے، اس لیے فرمایا وسرابیل، اور لباس، تقیکم بچاتا ہے تم کو، بأسکم جنگوں میں۔ تو جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جانوروں کے چمڑوں سے بھی اور اسی طرح لوہے سے بھی ایسے لباس بنائے جاتے ہیں تاکہ دشمن کے وار سے محفوظ رہا جا سکے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے انسانوں پر انعام کر رکھی ہیں۔
اس لیے فرمایا کذالک، اسی طرح یتم، وہ مکمل کرتا ہے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، اتمام نعمت کرتا ہے، علیکم، تم پر، لعلکم، تاکہ تم لوگ تسلمون، فرما بردار ہو جاؤ۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائیں، اور انسانوں سے تقاضا صرف یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا، پس یقیناً، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ پر تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ داری ان تک اس پیغام کو پہنچا دینا ہے، اس وحی الہی کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب جو لوگ خوش قسمت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، وہ اسے تسلیم کر لیں گے اور وہ فرما بردار ہو جائیں گے، اور جو لوگ بدقسمت اور بدبخت ہوں گے، وہ لوگ اس سے اعراض کرتے رہیں گے، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور مکہ میں کئی ایسے لوگ تھے جو صرف اعراض ہی کرتے رہے، آپ کی کسی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری رہے، یہاں تک کہ وہ موت کی آغوش میں جا پہنچے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہی منعم حقیقی ہے، اسی کی مہربانیاں، اسی کی عنایتیں اور اسی کا فضل ہے، جو اپنی مخلوق پر پوری طرح سے مہربان ہے۔ لیکن ثم ینکرونہا، پھر وہ اس سے انجان بن جاتے ہیں، وہ اس کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی ذات کی طرف یا پھر غیر کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ حقیقی معنی میں ان نعمتوں کی ناشکری، ناقدری ہے کہ آپ منعم حقیقی کو چھوڑ کر خود ساختہ ہستیوں کو منعم سمجھ لیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر لوگ، کافرون، ناشکرے ہی ہیں، نافرمان ہی ہیں۔ تو جو انسان بھی اپنی سماعت، بصارت اور عقل کو استعمال کرتا ہے، وہ ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے، اور جن کے کان بند ہیں، آنکھوں پہ پردے ہیں، عقل سمجھنے سے عاری ہیں، ایسے لوگ پھر ناشکرے اور نافرمان ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔